السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 965، سورۃ القصص، آیت نمبر 83 تا 85، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ یہ آخری گھر ہم اسے ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو نہ زمین میں کسی طرح اونچا ہونے کا ارادہ کرتے ہیں اور نہ کسی فساد کا، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو برائی لے کر آیا تو جن لوگوں نے برے کام کیے وہ بدلہ نہیں دیے جائیں گے مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ بے شک جس نے تجھ پر قرآن فرض کیا ہے وہ ضرور تجھے ایک عظیم الشان لوٹنے کی جگہ کی طرف واپس لانے والا ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب اسے زیادہ جاننے والا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ تل کا یہ، الدار گھر، الآخرۃ آخرت، نجعلها ہم کرتے ہیں اس کو، بناتے ہیں اس کو، للذین ان لوگوں کے لیے جو لا یریدون نہیں چاہتے، علوا بڑائی، فی الارض زمین میں، ولا فسادا اور نہ فساد، والعاقبۃ اور بہترین انجام، للمتقین متقین کے لیے ہے۔ من جو کوئی جاء بالحسنۃ نیکی لائے گا، فلہ تو اس کے لیے ہوگا، خیر بہت بہتر، منہا اس سے، ومن اور جو کوئی جاء آیا، بالسیئۃ برائی کے ساتھ، برائی لائے گا، فلا تو نہیں، یجزا بدلہ دیے جائیں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے عاملوا عمل کیے، السیئات برے، الا مگر ما جو کچھ کے، کانوا وہ تھے، یعملون عمل کرتے، انا بلا شبہ، الذی وہ جس نے فرض کیا، علیکا آپ پر، القرآن قرآن، لرادکا البتہ وہ لٹانے والا ہے آپ کو، الی معاد لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ قل کہہ دیجئے ربی میرا رب، عالم خوب جانتا ہے، من اس شخص کو جو جاء آیا ہے، بالہدی ہدایت کے ساتھ، ومن ہوا اور اس کو بھی جو ہے، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ القصص کی یہ آیات بینات اللہ پاک پروردگار نے فرمایا کہ آخرت کا گھر، آخری گھر، اس گھر سے مراد جنت ہے، جنت الفردوس ہے۔
فرمایا کہ جنت کا گھر آخرت کا گھر، اور جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں تکبر کرنے والے نہ ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، فسادی لوگ نہ ہوں، فساد کرنے والے، دہشت گردی کرنے والے نہ ہوں۔ اور سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا انکار یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا۔ اور یہ آخرت کا گھر یعنی جنت الفردوس اور جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ متقی ہیں اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ جنت کن کو ملے گی؟ جو تکبر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ جنت کن کو ملے گی؟ جو ظلم، تشدد، دہشت گردی اور کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والے نہ ہوں گے۔ اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اب اگر فساد اور خرابی کی بات کریں تو ایک فساد اور خرابی یہ ہے کہ چوری ہے، ڈاکہ ہے، بے حیائی ہے، برائی ہے۔ دوسرا فساد اور سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ کوئی اللہ کا ہی انکار کر دے، یا اللہ کے ساتھ پتھروں کو، درختوں کو، مردوں کو، قبروں کو، یا پیروں اور فقیروں کو، یا پیغمبروں کو، یا جنات کو، یا فرشتوں کو، یا نبیوں کو، یا رسولوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک بنا ڈالیں۔ تو پتہ چلا کہ تکبر کرنا انتہائی بڑا گناہ ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحیح مسلم میں، ان اللہ اوحیٰ الیہ، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی، ان تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2865۔ عاجزی اختیار کرو، مطلب تکبر اختیار مت کرو، عاجزی اور انکساری اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی شخص کسی شخص پر فخر نہ کرے اور کوئی شخص کسی پر سرکشی بھی نہ کرے، یعنی فخر اور غرور بھی نہ کرے اور کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث نمبر 91 نمبر کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی جنت نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔ قال رجل، ایک صحابی کہنے لگے، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، کہ آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو، حسن کو، خوبصورتی کو، ذوق شوق کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو مطلب یہ تکبر نہیں ہے۔ ہاں فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر تو یہ ہے کہ بندہ حق کا انکار کرے، تو حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔ ہاں جی، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ کوئی اپنے رنگ و روپ پر تکبر کرتا ہے، تو کوئی جو ہے وہ اپنی قوم اور ذات پر، کوئی ملک اور بستی کی وجہ سے تکبر اور غرور کرتا ہے۔ ہاں جی، لوگوں کو حقیر جاننا اور حق کا جو ہے وہ قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے۔ تو تکبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس کیا ہے؟ حق کا انکار کرنے والوں کے پاس، حق کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس کیا ہے؟ جہنم میں عذاب ہے۔ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو عاجزی اور انکساری رکھنے والے ہوں، تکبرانہ چال نہ چلنے والے ہوں۔ یہاں تک کہ اگر آدمی کی شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے تو یہ بھی تکبر ہے
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر عذاب مسلط کرنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم علیہ السلام جب زمین پر چلتے تھے تو قدرے جھک کر چلتے، لیکن تکبر کرنے والا اپنی گردن کو اکڑا کے چلتا ہے، اپنی چال میں ٹھمک کے چلتا ہے، زمین پہ پاؤں مار مار کر چلتا ہے اور اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا اور میری کیا حیثیت تھی اور مرنے کے بعد میں نے کیا سے کیا ہو جانا ہے۔ فرمایا جو نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ نیکی کا بدلہ، نیکی سے مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ نیکی سے مراد لا الہ الا اللہ، جو مومن اور مسلمان ہو کر قیامت کے دن میں کھڑا ہوا اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اور اسی طرح نیکی سے مراد ہر نیکی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ ہاں، کافروں کی نیکیاں ضائع اور بیکار ہیں۔ ایک آدمی اگر خالی نیکی کا ارادہ بھی کر لے تو اسے اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اور جب نیکی کر لے تو 10 گنا یا 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں نے برے اعمال کیے، کافر ہوئے، برائی کا ارتکاب کر کے آئے، تو جتنی برائی کی اتنا ان کو عذاب ہوگا، ان کے لیے سزا ہوگی۔ اور فرمایا کہ ہم نے تجھ پر قرآن فرض کیا، یعنی قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کا پیغام اور اس کو دعوت اور تبلیغ میں آگے کرنا ہم نے یہ تجھ پر فرض کیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا سنت ہے، مستحب ہے اور افضل ہے۔ پیغمبروں پر، پیغمبر پر اور پیغمبروں کے وارثوں پر قرآن فرض ہے، اور ہر مسلمان پر قرآن فرض ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ اور پیغمبر اور وارثان انبیاء پر یہ فرض ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم کو دعوت اور تبلیغ میں عام کریں، یہ فرض ہے۔ اور فرمایا کہ تیرا پروردگار تجھے عظیم الشان لوٹنے کی جگہ کی طرف واپس لانے والا ہے۔ تو یہ معاد ان سے کیا مراد ہے؟ لوٹنے کی جگہ۔ اس لوٹنے کی جگہ میں مکہ مکرمہ ہے، اور اسی طرح آخرت کے اندر مقام محمود ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو مسلمان انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ وعدہ دے رہے ہیں کہ آپ اس شہر مکہ کی طرف اللہ آپ کو ایک عظیم الشان فتح کے ساتھ واپس لے کر آئے گا۔ چنانچہ ہجرت کے 8ویں سال اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، اور آخرت میں اللہ نے آپ کو مقام محمود عطا فرمانا ہے، جس کی وجہ سے آمنہ کے لال اور عبداللہ کے یتیم اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے جناب حضور حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور پچھلے سب آپ پر رشک کریں گے۔ ہاں جی، کہ کیا اللہ نے آپ کو عزت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو مسلمان انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تھے۔ کفار کے لیے یہ بات جو ہے وہ وہی کر سکتا تھا کفار کے دماغوں کے مطابق کہ جو گمراہ ہو، حالانکہ اللہ نے یہ کرنا تھا اور یہ ہوا۔ اس لیے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ان سے یہ کہہ دو میرا رب زیادہ جاننے والا ہے، ہدایت والے کو بھی اور گمراہ کو بھی۔ تو یہ اتنی بڑی بات کرنا کہ آج مسلمان اتنی قسم پرسی کی حالت میں، اور سالوں پہلے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو مکہ کی طرف شان و شوکت سے واپس لائے گا فاتحانہ انداز میں۔ ہجرت کو دیکھیے تو مجبورانہ انداز ہے، اللہ کی بات سنیے تو فاتحانہ انداز کی بات ہے۔ تو گمراہ بندے نے تو یہی کہنا ہے کہ یہ پہلے ہی گمراہ ہے، اس کی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن گمراہ کون تھے؟ کفار تھے، مشرکین تھے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ سچ ثابت ہوا، اور جس مکہ کی بستی سے مسلمان لاچار اور مجبور ہو کر نکال دیے گئے تھے،
اور نکلنے پر مجبور ہوئے تھے، اسی بستی میں جناب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نہایت شان و شوکت کے ساتھ واپس پلٹے، اور پتہ چلا کہ کفار اور مشرکین ہی گمراہی میں تھے، بے عقلی اور بے سمجھی میں مبتلا تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عاجزی اور انکساری عطا فرمائے، اللہ ہمیں فسادی نہ بننے دے، اور اللہ ہمیں متقی بنائے، اور اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔